بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض اوقات سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوتے بھی دل بے چین رہتا ہے، جسم میں عجیب سی کمزوری آ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت آپ کی خوشیوں کو چوس رہی ہے؟ اگر ہاں تو ذرا رک جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اس اسلامک چینل الفاظ اسلام میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسی اسلامک اور دل سے جڑی ہوئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کریں، کیونکہ آج کی یہ بات اگر آپ نے آخر تک سن لی تو ممکن ہے آپ کو اپنے بہت سے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ جسم میں عجیب کمزوری آ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے غلط۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سٹریس ہے، لیکن قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض اوقات انسان پر نظر بد لگ جاتی ہے اور وہ خود بھی نہیں جان پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نظر بد حق ہے، یعنی نظر بد کوئی کہانی نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے اور ایک روحانی حقیقت ہے۔ اور اب ذرا غور کریں، اگر آپ کے جسم میں یہ علامات آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہیں تو ممکن ہے آپ بھی نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا آپ کو بلا وجہ شدید تھکن رہتی ہے؟ ایسی تھکن جو سونے کے بعد بھی ختم نہ ہو، جسم بستر پر لیٹے لیٹے بھی بوجھل محسوس کرتا ہے، کہ آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے لیکن میڈیکل رپورٹس بالکل نارمل آتی ہیں؟ کیا دل گھبراتا ہے؟ بے وجہ انگزائٹی، بے وجہ خوف، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے؟ کیا آپ کو نماز میں دل نہیں لگتا؟ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں یا عجیب بے چینی محسوس ہوتی ہے؟ کیا گھر میں لڑائیاں بڑھ گئی ہیں؟ معمولی بات پر غصہ، چڑچڑاپن، دل کا تنگ ہو جانا؟ کیا آپ کے رزق میں اچانک رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں؟ کام بنتے بنتے ٹوٹ جاتا ہے، برکت ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو بار بار ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا نیند میں چونک کر اٹھ جاتے ہیں؟ کیا جسم کے کسی حصے میں درد رہتا ہے جس کی کوئی میڈیکل وجہ سامنے نہیں آتی؟ کیا آپ خود کو لوگوں سے الگ تھلگ کرنے لگے ہیں؟ تنہائی اچھی لگنے لگی ہے حالانکہ پہلے آپ ایسے نہیں تھے؟ اور سب سے اہم بات، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اچانک سب کچھ الٹا ہو گیا ہے؟ اگر ان میں سے چند علامات بھی آپ میں موجود ہیں تو ہو سکتا ہے یہ محض اتفاق نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نظر بد لگتی تھی، صحابہ کرام علیہ السلام پر بھی نظریں لگتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا علاج بتایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیاطین وہمہا ومن کل عین لمۃ، جس کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے اور ہر بری نظر سے پناہ دیتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نظر لگ گئی ہو تو اسے کیسے اتارا جائے؟ سب سے پہلا اور طاقتور عمل سورہ فاتح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتح کو شفا قرار دیا ہے۔ روزانہ فجر کے وقت سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتح پڑھ کر اپنے جسم پر دم کریں۔ دوسرا عمل، آیت الکرسی۔ ہر نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا ایسی روحانی ڈھال ہے جسے کوئی نظر پار نہیں کر سکتی۔ تیسرا عمل، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان صورتوں سے دم فرمایا کرتے تھے۔ ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں، خاص طور پر سوتے وقت۔ چوتھا عمل، کثرت سے ذکر الہی۔ خاص طور پر یہ ذکر ضرور پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر ایسی روحانی طاقت رکھتا ہے جو نظر بد کے اثرات کو توڑ دیتا ہے۔ پانچواں عمل، صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ خاموشی سے صدقہ دیں، کسی کو بتائے بغیر۔ چھٹا عمل، اپنی نعمتوں کو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی حاجتوں کو چھپاؤ، کیونکہ ہر نعمت پر حسد کیا جاتا ہے۔ ہر کامیابی، ہر خوشی پر ہر پلان یا ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنا اکثر نظر بد کا سبب بن جاتا ہے۔ ساتواں عمل،
صبح و شام کے اذکار اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور یہ وہ روحانی حفاظتی اثار ہے جس کے اندر نظر بد داخل نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، نظر بد اس پر جلدی لگتی ہے جو نعمت میں ہو، جو خوش ہو، جو کامیاب ہو، جو مسکراتا ہو۔ یہ کمزوری کی نہیں بلکہ طاقت کی نشانی ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے جس پر کسی کی نظر ٹھہر گئی، آخر میں اپنے دل سے ایک بات نکال دیں، کوئی نظر، کوئی حسد، کوئی بری نیت اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑے رہیں۔ اور اب اس دعا کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری ہر بری نظر سے ہماری حفاظت فرما، ہر حسد کرنے والے کے شر سے بچا، ہمارے دل، جسم، رزق، گھروں میں برکت عطا فرما، اور ہمیں اپنے ذکر میں زندہ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ایسی تمام ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔